میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہئیں، لیکن ایسے ادمردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں۔ تم دونوں جاؤ، اس نے لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس نئی لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ کیا نہیں ہے، جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی۔ خضر نے اس کی بات مکمل کی۔ اچھی لڑکی ہے وہ، شارف مسکرایا تھا۔ صدیق کی بیٹی تھی شارف، خضر نے غصے سے کہا، کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا۔ وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی سے ویلکم کرتی تھی۔ سارا دن روح بس ایک ہی بات سوچتی رہی۔ وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا، اس نے ڈیول کا نام لیا تھا۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ڈیول کا آدمی ہے کیا اور اس کے لیے کام کرتا ہے، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا۔ اور پھر جب اس نے پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا تھا، وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیول کی بات کر رہی ہے، وہ تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہے۔ لیکن یہ بات تو ٹھیک ہوگی، انسپکٹر اس کے شوہر کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا۔ اسے اس انسپکٹر کو تھینک یو ضرور بولنا چاہیے، لیکن یہ طے تھا کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے۔ میں بھی نہ بے وقوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی۔ آج کیا بناؤں ان کے لیے، وہ فریج کھولے ہوئے سوچ رہی تھی جس کے اندر سب سامان موجود تھا۔ سر یہاں سگریٹ پینا الاؤ نہیں ہے، پیٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا۔ کیوں، پیٹرول پمپ ہے، آگ لگ سکتی ہے، اس نے بتایا۔ اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا، وہ آدمی غصے سے بولا تھا۔ ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی کو آگ ہی تو لگائی ہے۔ اس لڑکی کا میرے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے اور ویسے بھی کورٹ سے باعزت بری ہو چکا ہوں۔ وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا اور پھر درد سے بلبلا اٹھا۔ کورٹ سے تم بری ہو چکے ہو لیکن ڈیول کی عدالت میں نہیں، اور کوئی بھی زناکار ڈیول کی عدالت میں سے اس طرح سے بری نہیں ہو سکتا ہوگا۔ ڈیول کی عدالت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ پیٹرول ہولڈر سے پیٹرول کا پائپ نکالا، وہ درد سے بلبلائے ہوئے آدمی کے منہ میں ڈال دیا۔ تم جانتے ہو یہ وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے، اس نے اپنی زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لیے۔ تم نے کہا ایک 13 سال کی بچی، تم اس سے تحفے اور رقم لیتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ ایک بچی ہی تھی۔ پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا، سانس پھولنے لگی تھی، لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا؟ انصاف تھا ڈیول کا، انصاف ہر زناکار کے لیے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمین پہ پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالا، ماچس کی تیلی سے اپنا سگریٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ وہ گھر آیا تو شرٹ پہ سرخ خون کے دھبے تھے، شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیڈ چلاتے ہوئے لگے تھے۔ اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن روح دیکھ چکی تھی۔ وہ فوراً دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ خون اور یہ چوٹ کہاں سے لگی آپ کو؟ ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، راستے میں اسے اسپتال پہنچا رہا تھا، شاید کپڑوں پر یہ دھبے لگ گئے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، میں بالکل ٹھیک ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر اطمینان سے دیکھ لینا۔ اس کا گال تھپتھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گناہ کار کر رہی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ آپ یہاں پر روح کا ذکر بالکل بھی نہیں کیا جائے گا، وہ یہاں ہے، بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اس کے گھر والوں کا
پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا۔ اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی، لیکن اب آفس میں اس کا ذکر کرنا بھی منع کر دیا گیا تھا، جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے اپنے کام پر دھیان دو، جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ کہ لڑکوں والوں کا پتہ کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا۔ لیکن پھر بھی خضر چھپ نہ رہا، وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی۔ آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرنا چاہیے، وہ کسی کی بیوی ہے۔ اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ یہیں ٹھیک ہے۔ یارم نے اسے باہر پارک میں بیٹھنے کی اجازت دے دی، لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی، لیکن یارم سے چھپ کر۔ شریف اور خضر ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھانے آتے تھے، جبکہ لیلا کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے۔ ڈیول مطلب؟ روح نے پوچھا۔ ڈیول مطلب شیطان، یارم نے بتایا۔ استغفر اللہ، آپ کوئی شیطان تھوڑی ہیں۔ اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، پھر غائب ہو گیا۔ میرا نام یارم ہے، یارم کاظمی، تم مجھے یارم کہا کرو۔ میں کیسے آپ کو یارم کہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یہ میرا نام ہے، وہ پوچھنے لگا۔ آپ کے نام کا مطلب؟ وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ہاں بولو نا۔ میرے نام کا مطلب دلبر، محبوب، صنم ہے نا۔ وہ اس کے چہرے پر شرم و حیا دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے لیے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے۔ سارا دن اس کی بے چین نظریں اس کا انتظار کرتی تھی۔ پھر کل تو اس نے کہہ دیا، سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو۔ آپ کام سے تھک کر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں، سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، میں کل تمہارے لیے موبائل لے آؤں گا، پھر جب تمہارا دل کرے تو مجھے فون کر لینا۔ کیا میرے لیے فون لیں گے؟ پھر تو فاطمہ بی بی سے بھی بات کروں گی۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم سوائے میرے اور کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی اس فون پر، اس نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا، امی سے بات نہیں کی، رانیہ آپی، تانیہ آپی، ماریہ آپی، کسی سے بھی نہیں کی، آواز تک نہیں سنی کسی کی۔ وہ اداسی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر ہی نہیں دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف آپ سے کروں گی، لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا، آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر؟ روح نے پوچھا۔ ہاں، میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا، اور آج اس کے لیے فون لے آیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس فون میں سب نمبر بلاک تھے، یہاں تک کہ وہ پولیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی۔ کیا تم نے واقعی شادی کر لی ہے؟ سارم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا، اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا۔ میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم، تو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بلایا، تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے تو مجھے ہلایا تک نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ شادی نہیں ہوئی۔ سارم کب سے بولے جا رہا تھا، لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ مائرہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس نے سارم کے بات کو اگنور کرتے ہوئے مائرہ سے پوچھا۔ مائلہ کی طبیعت خراب تھی چاچو، مائرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو، عربی طرز و لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی، اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان تو تلا جاتی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو، سارم نے کہا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا، اس نے ایک ہی جملے میں اسے جواب دے کر پھر سے مائرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ہم دوست ہیں نا؟ سارم نے پوچھا۔ اچھا، کیا ایسا تھا کبھی؟ صدیق میرا دوست تھا، بہت پیارا دوست، لیکن تم نے کیا کیا؟ وہ دھیمی آواز میں گھررایا تھا۔
میں اپنا فرض نبھا رہا تھا یارم، وہ اسی کے انداز میں بولا، اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یارم، ہم ایک ساتھ دبئی آئے تھے، تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا۔ صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ یارم، میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا قانون و انصاف سے ہٹ کر۔ قانون و انصاف؟ ہمیں تمہارا قانون انصاف نہیں چاہیے سالم، ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں۔ فی الحال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا، میں صرف مائرہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ مائرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم؟ سالم نے پوچھا۔ اس کا جواب میں تمہیں کچھ دنوں تک دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے، بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا، جبکہ سالم اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پیار، محبت، فیملی، ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان، بلکہ انسان تھا ہی کہاں۔ سالم بچپن سے جانتا تھا اسے۔ یا اللہ، یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو، ورنہ اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا، کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس کا پاگل پن اس لڑکی کو مار دے گا۔ بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کو پاگل پن دیکھا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی۔ ایک معصوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں پر برباد مت ہونے دینا۔ آج لیلا کا برتھ ڈے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں، شارف نے آ کر اسے بتایا۔ ہاں تم لوگ جاؤ، میں نے کہاں منع کیا ہے، یارم نے کہا، جبکہ دھیان سارا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھا، جہاں ایک منی اسکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل فون کھلا تھا، جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیول، جب سے اس لڑکی روحو آئی ہے تم اب اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو، تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلا کا۔ اس نے اسکرین پر نظریں جمائے دیکھا، جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا۔ وہ روح کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھتا تھا۔ لیلا کا روز رونا دھونا دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے منہ کھولا تھا۔ روح سے پہلے بھی لیلا میرے لیے کام کرنے والی ایک ورکر تھی، اور اب بھی ہے۔ اس سے زیادہ نہ وہ پہلے تھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی۔ اب مزید کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے، میں اپنا کام کر لوں۔ وہ پیار کرتی ہے تم سے، شارف نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لیے دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے، اور تم دونوں نے بھی میرا۔ اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر میرے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا، اسے بھی اور تم لوگوں کو بھی، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا۔ میں پارٹی کا کہنے آیا تھا، ہم صرف ورکر نہیں ہیں، دوست بھی ہیں۔ تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں؟ شارف نے گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ فائن، میں آ جاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے، اس نے گھوٹتے ہوئے کہا تو شارف باہر نکل گیا۔ پھر دروازے پہ منتظر معصومہ اور لیلا کو دیکھا، ذرا سا مسکرایا۔ مشن ڈن، اس نے لیلا کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا۔ بس اب میرا کام ہو جائے، لیلا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ سر گولی مار دیں گے، میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں، معصومہ نے کہا۔ تمہارا نام کہیں بھی نہیں آئے گا لڑکی، لیکن ڈیول کو 1-2 پیگ سے نشہ نہیں چڑھتا، ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ڈبل ڈوز پلز یوز کریں، شارف نے مشورہ دیا۔ آہستہ بولو بے وقوف، اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں گولی مار دے گا۔ تم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا، مجھے بلیڈ سے مارے گا۔ اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے، اور ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں، تو میرا آرڈر فالو کرنا تم پر فرض ہے، لیلا نے ادا سے کہا۔ وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، لیکن لیلا کے برتھ ڈے کی وجہ سے اس سے یہاں رکنا پڑا۔ یہ کلب لیلا چلاتی تھی، دنیا کے سامنے اس سے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کاظمی کے ساتھ کام کرتی تھی، جس کی دبئی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی۔ یہ کام صرف وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، ورنہ اصل کام اور اصل مشن ان کے پاس اور کچھ اور ہی تھا۔
کرائم کی دنیا میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا۔ دبئی ان کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا۔ وہ 20 سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے یہاں آیا تھا۔ تب اس کا جان و عزیز دوست سالم اس کے ساتھ تھا، لیکن وقت کے ساتھ سالم نے اپنی راہ بدل لی۔ سالم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا۔ پچھلے 6 سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے سالم کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ سالم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے، اس میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں، جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا، اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی، اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑھیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا۔ شارف نے اس کے ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ملائی تھی، جس کا پہلا سپ لیتے ہی نے لیلا کی طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے گھبرا کے نظریں چرائی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے۔ "آئی ایم سوری"، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلا منمنائی تھی۔ "اگر آج تمہارا جنم دن نہ ہوتا تو میں برسی ضرور بناتا"۔ ڈرنک ایک ہی سپ میں ختم کرتا گلاس وہیں پھینکتا وہ نکل گیا۔ "خضر، اسے روکو، اس کی ڈرنک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا"۔ "وہ یارم کاظمی ہے لیلا، ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نشہ کبھی اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ ڈونٹ وری"۔ وہ گھر آیا تو روح روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والی ورکر کا برتھ ڈے ہے۔ "میں نے کہا تھا نا کھانا کھا کے سو جانا، تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو"۔ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ "مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے"۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ "بہت وقت ہو چکا ہے"۔ روح اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ "آپ شراب پی کے آئے ہیں"، اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی، لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا۔ اس کی آواز میں خمار تھا۔ "ہاں بالکل"۔ تھوڑا سا اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا۔ "آپ جائیں، آرام کریں"۔ روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیے۔ "میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں"۔ روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر ایسے خود سے دور کیا۔ "اور اگر میں تمہیں آج خود سے دور جانے کی اجازت نہ دوں تو"۔ اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ "یہ کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے"۔ "لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی"۔ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "پیار"۔ "ہاں پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا اس دن جب تم بنا بتائے کہیں چلی گئی۔ اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور آج عشق ہو گیا ہے"۔ "اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے"۔ "میرے پیار اور محبت نے بہت صبر کیا، لیکن کیا کروں، یہ عشق بے صبرا ہے، یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا"۔ ایک ہی جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ "یارم میری بات سنیں"۔ وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے کے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ "یارم نہیں، آج کچھ مت بولو"۔ "آج سے تم میری ہو، صرف میری، یارم کاظمی کی۔ آج میں تمہیں اپنا بناؤں گا، اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے"۔ "میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا۔ اب تمہیں میرا ہونا ہوگا ہمیشہ کے لیے"۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا۔ روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ اس نے پھونک مار اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ "ایسے ہی طلسم پڑھ کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ، یہ کون سا تعویذ عشق ہے"۔ "میں تو نہیں بتاؤں گی"، روح نے شرارت سے کہا، جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے۔ "مت بتاؤ روح جان، آج یارم کاظمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا"۔ اسے خود پہ جھکتے دیکھ کر روح نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اسے خود سے دور پھینکا۔ اچھا، اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکلی، پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ "یارم، میرا وہ مطلب نہیں تھا"۔ اس سے پہلے کہ روح اس سے کچھ کہتی، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ "یا خدایا، یہ کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ جس کام سے مجھے نفرت ہے، جس چیز سے مجھے گھن آتی ہے، وہی کام
میں روح کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ میں روح کے ساتھ زنا کرنے جا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا تھا جسے دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا اور اپنے فون سے خضر کو کال ملانے لگا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں اور شارف ابھی لیلیٰ کے کلب سے واپس آئے ہیں۔ کیوں خیریت؟ ایسا کرو ایک مولوی پکڑو، اسے لے کر میرے فلیٹ پر آ جاؤ۔ مولوی کیوں؟ خیریت ہے نا؟ اور اس وقت میں مولوی کا انتظام کہاں سے کروں؟ اس وقت تو کوئی مولوی نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں کہا مولوی آئے گا یا نہیں۔ اس کے سر پر بندوق رکھو، اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤ، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اور اپنے ساتھ کچھ گواہ بھی لے آنا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ مولوی کا انتظام کرنا اب ان دونوں کا کام تھا۔ کیا میری مزاحمت کی وجہ سے چلے گئے؟ کیا وہ مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ جی نہ جانے کتنا ناراض ہوئے ہوں گے مجھ سے۔ میں کیسے مناؤں گی؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، میں نے خراب کر دیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے ہاتھ چھڑوانے کی؟ میں کیا کروں؟ کیا باہر جا کر کے دیکھوں؟ نہیں، اگر زیادہ غصے میں ہوئے تو پھر سے تھپڑ لگا دیں گے۔ ہاں تو کام بھی تو تھپڑ کھانے والا کیا ہے میں نے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگی۔ اتنی رات کو کون آیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کے دیکھتی، یارم واپس کمرے میں آیا۔ اسے واپس کمرے میں آتا دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آئی۔ یارم سچی میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے، میں آپ کو خود سے دور نہیں کر رہی تھی، میں تو بس اپنا ہاتھ سوری پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس کے سینے سے لگی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ سنو میری بات سنو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں اس طرح سے فون پہ ہوئے نکاح کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جانتا ہوں تم اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی، اس لیے تم نے خود کو مجھ سے دور کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، ہمارا دوبارہ نکاح ہوگا، اور وہ بھی آج ہی۔ چلو باہر آؤ، میں نے گواہ اور نکاح خواہ کو بلایا ہے۔ دوبارہ نکاح؟ ہاں دوبارہ نکاح۔ اب دوپٹہ سر پر لو اور باہر چلو۔ اس کا دوپٹہ خود اس کے سر پر ڈالتا اس کا ہاتھ تھام کر باہر لے آیا۔ وہ بہت سارے لوگ تھے اور تقریباً سبھی یارم کے کام کرنے والے تھے، اور تقریباً سبھی حیران اور پریشان کھڑے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران تو لیلیٰ تھی۔ مولوی صاحب نکاح کی رسم شروع کریں، یارم نے آرڈر دیا۔ ایک منٹ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ آنا، خضر نے اسے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ ڈیول، یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، تم تھوڑا سا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرواؤ، پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا، اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خضر نے روح سے نکاح کی وجہ نہ پوچھی تھی، اور وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، اور آج سے نہیں، نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے لیے جذبات رکھتا تھا، یہ بات خضر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا، خضر نے مار دیا، خضر میں نے مار دیا اسے، یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے اس سے بات کر سکتے تھے، تمہیں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، روح اس کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی، خضر نے چھپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب میری ہونے والی بیوی باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کے یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خضر بے بسی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ لیلیٰ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا، پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور والد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی والد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سے کراج الوقت قرار پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے اثار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ
खोए हुए لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلے دن نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھا کچھ جاننے کا، خود سمجھنے کا۔ یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر تم نے ادھوری بات بتائی مولوی صاحب کو۔ خضر رکو، میں پوری بات بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کر اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کروائے جائیں، والدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے وہ آدمی مر جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اس نے خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری والدیت کا ٹھیک ہونا ہے۔ دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کے بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی پریشانی سے نکاح کی یہ واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیں، گاڑی میں تشریف رکھیں۔ خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آئے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا تم نے، یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا جس دن روح یہاں پہ آئی تھی؟ تمہیں یاد ہے میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا، جو کام وہ کر رہا تھا وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، اور پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا۔ خضر، میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا، اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ سالم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں ہم کل صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھابھی، آخرکار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کے اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ مت خراب کریں، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آیا، لیکن یہاں روح نہیں تھی، یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں آیا، وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھی وہ اس کی باہوں میں تھی، لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا منا گیا تھا، پر اب تو روح اس کو ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک آئی اور اس سے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں، اب ہوش کسے آئے گا؟ اے عشق ذرا رک تو سہی، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میرا بننے کے لیے شکریہ، روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم
یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی، مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی، نہ وعدہ کرو مجھ سے روح چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھی کبھی بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کرو وعدہ۔ اس کے بالکل قریب کھڑا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائی۔ جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی، اس نے یارم کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وعدہ۔ وہ بمشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر گیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ لیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لایا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی، تمہیں چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی سوچنا، تمہارا بن جانا، اف، کتنی خواہشیں دل میں جاگ آئی ہیں، پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثابت کرتے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس سے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے اس پر۔ کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی، اسی کی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا، اس پر اپنے محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی، یارم کی پناہوں میں متاع جاں سے کم نہ تھی۔ وہ اس کے باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کی سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہوئے، وہ بھی اس سے دور چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گا، وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی ہے۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے، اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا زیادہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو چومتا تو مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے پاس ہی اور میرے قریب ہی آنا ہوگا۔ اٹھ کر بیٹھا اور بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی، وہ ہلکا سا منمنائی۔ نوٹ کر رہا ہوں
کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی، ایسا بھی کیا ہو گیا رات میں؟ وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے سار میں لے لیتا پوچھ رہا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، شرماتی ہوئی جائے نماز اٹھا کر باہر جانے لگی۔ ارے یار میں نے کیا کہا، بس پوچھ ہی تو رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے نماز پڑھو۔ وہ مسکراتے ہوئے نظر پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ وہ کافی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی لیکن وہ اس سے بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح نے وہی جائے نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ اسے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر ایک بار پھر سے اس سے جان اڑاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ 5-7 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز تو فوراً ختم ہو گئی لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جائے نماز اٹھانے لگی۔ میں تو مل گیا تمہیں، اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی تھی، تھینک یو بول رہی تھی۔ انہوں نے میری سن لی تو تھینک یو تو بنتا ہے نا۔ مسکرا کر اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر لائی تو یارم شاور لے چکا تھا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا جبکہ یارم شیشے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کا سارا دھیان ناشتہ لگانے پر ہی تھا۔ کل سے آج وہ اسے اپنے دل کے زیادہ تر قریب لگ رہی تھی۔ اتنی صبح ناشتہ کون کرتا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کے منہ میں جو کچھ آیا کہنے لگی، ہاں یار بھوک تو بہت لگی ہے لیکن کھانے کے لیے نہیں، پیار کرنے کے لیے۔ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ روح کی تو جیسے جان پر بن آئی تھی اسے رات کے روب میں واپس آتے دیکھ کر، لیکن مجھے کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، اس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے بولا۔ تم مجھے کھا جاؤ، تم مجھے کھا لو، میں تمہیں کھا لیتا ہوں، دونوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اسے اپنی گرفت میں لیا اور بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ مجھے یہ ڈش پسند نہیں، میں نہیں کھاتی۔ اس نے پھر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ٹرائی تو کرو، بہت ٹیسٹی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور پورے ہاک سے اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ پھر جب اس کے لبوں کو آزاد کیا تو اس کے چہرے پہ اپنی سنگت کی رنگ دیکھنے لگا جہاں بکھری حیا اور سرخی اسے سکون دے رہی تھی۔ کیسی لگی؟ اگر چاہو تو یہ ڈش تمہیں روز مل سکتی ہے اور اگر نہ بھی چاہو تو بھی یہ ڈش تمہیں روز ضرور ملے گی کیونکہ یہ ڈش میری فیورٹ ہے۔ اور اس کے نرم و نازک گلابی لبوں کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا۔ وہ اپنی شرم و حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تو ناشتہ کر لیا اور یقین کرو اس سے زیادہ مزے دار اور آج تک نہیں کیا، وہ ذومعنی انداز میں بولا، جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے۔ وہ اسے نظریں چراتے ہوئے بولی جبکہ ہاتھ کبھی دوپٹہ گھما رہا تھا تو کبھی ناخن منہ میں جا رہے تھے۔ وہ اس حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اچھا یار کرتے ہیں ناشتہ، آؤ بیٹھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا؟ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ وہ کون سی بات کا جواب؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے وہی کہ کل تک تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بند ہو گئی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے۔ اچھا سوری، سکون سے ناشتہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ ناشتہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی جب یارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کل رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو اب کیوں جا رہی ہو؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، کوئی پاکستان تو نہیں جا رہی؟ روح نے بتانا ضروری سمجھا۔ پاکستان واپس تو اب تم کبھی جا بھی نہیں سکتی لیکن مجھے چھوڑ کر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی یہاں باہر بھی جانے کی یہاں سے باہر بھی جانے بھی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی یہاں سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ بالکل سیریس ہو کر بول رہا تھا۔ روح کے اس کے انداز ایک مہینے پہلے والے وہ تھپڑ یاد آئے تو پھر سے ایک بار اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اچھا نا میری جان، اب میں مذاق نہیں کرتا،
لو کر لو ناشتہ، اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کر کچن میں گئی تو واپس نہ آئی، تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آ پہنچا۔ یہ جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ بالکل بیکار ہے، تم چاہ کر بھی مجھ سے نہیں چھپ سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارا یارم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ لے گا۔ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے بلا، میں تو کام ختم کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کل رات کے بعد وہ اس کی بے باک نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی، اس کی نظریں اسے نظریں چرانے پر مجبور کر دیتی۔ اچھا، آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پر، تم 2 گھنٹے سے یہاں گھسی آخر کر کیا رہی ہو؟ وہ جانتی نظریں جانتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں صفائی کر رہی ہوں، اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، جا کر تیار ہوں، آپ نے اپنے کام پر نہیں جانا؟ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، شادی کی پہلی صبح کو پاگل کام پہ جاتا ہے، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو جانا چاہیے، بہت سارے کام ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ میں تو یہیں ہوں، جلدی بولی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یارم ایک دن بھی اس کے پاس گھر پر نہیں رکا تھا۔ اس نے جب پوچھا تھا وہ بہت بزی ہے اپنے کام میں، تو کہنے لگا اس کے پاس بہت کام ہے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں۔ ارے بھاڑ میں جائے کام، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، میں اپنی بیوی کے ساتھ چند دن بھی نہ گزار پاؤں تو اتنا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ محبت سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے گال پہ سرخی تھوڑی کم ہو گئی تھی، میں نے سوچا لگا دوں، وہ مکمل شرارتی انداز میں بولا۔ چند دن؟ وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں یار، ہنی مون پہ جانا ہے، تمہیں گھمانے پھرانے میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ لے کے جاؤں گا جہاں میں اکثر جاتا ہوں، بہت پرسکون جگہ ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا، وہ آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بیبی، ہنی مون پہ میاں بیوی دونوں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور تمہیں تو ویسے بھی اب میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ روح اپنے دھیان میں یہ نوٹ ہی نہیں کر پائی کہ وہ کب اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی اپنے لیے تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی لڑکی سے، لیکن دیکھو نا مجھے ملا بھی تو کون، تم معصوم سی پیاری سی گڑیا جیسی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نیکی بھی نہیں کی، پھر اللہ نے تم جیسی پری میرے نصیب میں کیسے لکھ دی؟ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اس کے کندھے پر جھکا سر رکھے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ روح شرارت سے بولی، جبکہ کل سے اب تک وہ 1000 بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں، تم میری ہو اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تم خود بھی چاہو تو مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ یارم، آپ بہت خوش ہیں نا؟ ہاں بہت۔ جواب مختصر تھا مگر جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کی اس خوشی میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے نا؟ تم جان مانگ لو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے ہی میری، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اترائی تھی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ یارم نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے گھر فون کرنے دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہاں رہا تھا، وہ تو اس کی گردن میں مجھے پائے سے محسوس کرنے میں مصروف تھا، یا شاید سن کر اگنور کر گیا تھا۔ I love you so much۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ یارم میری بات سنیں، وہ اس کے خوشبو کو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہونے لگا۔ فی الحال تم سنو، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا بولا، دل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اسے جواب دو، اس کی بات سنو۔ اسے اپنے بے حد قریب کیے وہ اس کی سانسیں اتھل پتھل کر چکا تھا، اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو، مجھے آج تک ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت